آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم کیا نہیں تعلم آپ نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماء والارض جو آسمان اور زمین میں ہے. ان ذالک بے شک یہ فی کتابن ایک کتاب میں ہے. یہاں پر کتابن سے مراد لوح محفوظ ہے یا پھر آپ اسے تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو رب آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا ان ذالک فی کتاب بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دیں اور قلم خشک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ. اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک جو بھی چیز ہے، یعنی جو بھی چیز وجود میں آنے والی ہے، اس کی تقدیر لکھ دے. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ سب کچھ جاننے والا ہے تو وہ ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے. تقدیر کیا ہے؟ اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن عربی میں بیان کی جاتی ہے علم اللہ سابق، اللہ کا علم جو آگے آنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو بہت سارے سالوں پہلے لکھ کر کام کو ختم کر دیا، قلم کو خشک کر دیا. پھر فرمایا ان ذالک بے شک یہ علی اللہ یسیر اللہ پر آسان ہے. اس علم کو جاننا، اس کو یاد رکھنا اللہ پر بہت آسان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہمارا واسطہ کس رب کے ساتھ ہے. ہم اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، اس کو کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ اس کی جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے سلطاناً کوئی دلیل، وَمَا لَيْسَ اور جو نہیں لَهُمْ ان کے لیے بِهِ علم اس کا کوئی علم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ اور نہیں ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ ان 3 چیزوں سے خالی ہوتا ہے. نمبر 1 سلطاناً، ٹھیک ہے، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 مددگار سے. یعنی مشرک کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سلطان ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ایسا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا کہ جس میں شرک کرنا واضح ہوتا ہو. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو شرک کرنے والے ہیں ظالم کہہ رہے ہیں. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات روشن، تعرف آپ پہچان سکتے ہیں، فی وجوہی چہروں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا، المنکر ناگواری کو، ناخوشی کو. جب ان کو شرک کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے. جیسے ہی وہ اپنے آپ کو دلیل کے معاملے میں کمزور سمجھتے ہیں تو پھر وہ موحدین پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یکادون قریب ہیں، یسطون وہ حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر جو یتلون علیہم آیاتنا پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات. جیسے ہی ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس اب دلیل نہیں ہے، وہ خود کو کمزور سمجھتے ہیں، تو وہ دوسروں پر فزیکلی حملہ کرتے ہیں.
یہاں پر جو یستون کا لفظ ہے سین طا واو سے ہے. گھوڑے کا مارنا، حملے کے دوران سختی سے پکڑنا، کسی پر ہاتھ اٹھا کر گرفت کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گھوڑا اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کھڑے ہو جاتا ہے، وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اتنے طاقتور جانور کے سامنے پھر کیا حالت ہو. تو یہاں پر ان کا بھرپور حملہ کرنا واضح کیا جا رہا ہے. کن کا؟ مشرکین کا. ان کا پہلا ری ایکشن اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے، اور دوسرا ری ایکشن کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے پر آ جاتے ہیں. یعنی دلائل کے جواب میں چہروں پر ناگواری، زبان سے بد کلامی اور ہاتھوں سے مار کٹائی. حالانکہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات کو سن کر ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. قل کہہ دیجئے افانبئکم، کیا بھلا میں بتاؤں تم کو، بشرن، اس سے زیادہ بری چیز، من ذالکم، اس سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو دھمکی دے رہے ہیں، ان کو وعید دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا بھلا میں بتاؤں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز. یعنی یہ ایسی بری چیز ہے جو ایسے حملہ آوروں کی خبر لینے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ، وعدہ کیا اس کا اللہ نے، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. آپ دیکھیں تو ناگواری کا انجام انتہائی ناگوار ہے. دلیل کے سامنے طاقت کا استعمال کیا تو اس کے جواب میں اس سے بڑی طاقت آنی چاہیے، اور وہ جہنم کی آگ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو بہت سی باتیں جب ان کو نئی معلوم ہوتی ہیں تو وہ باتیں ان کے لیے ناگوار ہوتی ہیں. ہمیں ان کو بتانا تو پڑے گا، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ بچوں کو پہلی دفعہ کھانا کھلاتے ہیں. کتنا مشکل کام ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ منہ سے باہر نکال دیتا ہے، اس کو کھانے نہیں آتا. تو جب آپ کسی کو پہلی بار حق بتائیں گے اور اس کو وہ نیا لگے گا، وہ باتیں اس کو نئی لگیں گی، تو آبویسلی وہ اس کو لے نہیں سکے گا. پہلا ری ایکشن اس کا ناگواری پر مبنی ہی ہوگا. لیکن کیا بتانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بتائیں گے، لوگوں کو حق بتائیں گے، لیکن اس مشکل پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا. اس کے بعد بھی جو حق قبول نہ کرے تو اس کے لیے عذاب ہے. ہم سب نے اپنے کردار کو یہاں ٹھہر کر سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم دین پڑھ کر جھگڑا کرنے والوں میں شامل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے زیادہ ہیں، ان کا اخلاق بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں خود کو اس سے بچانا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ حق کو بتائیں تاکہ لوگ اللہ سے جڑیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضربا بیان کی گئی، مثلا ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اس کو. دیکھیں سمع کا معنی سننا ہوتا ہے، لیکن استمع غور سے سننا. اور اگر استمع کے ساتھ لام کا صلہ لگے، دیکھیں لہو کے ساتھ آپ کو لام نظر آ رہا ہے نا، تو بہت زیادہ غور سے سننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ الحج میں یا ایھا الناس کہہ کر کئی بار بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، بیان کی گئی ہے ایک مثال، پس غور سے سنو اس کو. ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذباباً ایک مکھی. ذباباً اسم جنس ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سبھی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہو جائیں. وَإِنْ، اور اگر، يَسْلُبُهُمْ چھین لے ان سے،
الذباب مکھی شیئن کوئی چیز لا یستنقذوہ من نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے، یعنی پوری کوشش اور خواہش سے وہ اس چیز کو چھڑا نہیں سکتے. یستنقذوہ کا جو لفظ ہے نون قوف ذال سے ہے، پوری کوشش اور خواہش سے کسی چیز کو چھڑانا. ضعف الطالب کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا، مدد مانگنے والا، والمطلوب اور وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے. اتنے مختصر سے جملے میں توحید کا بیان ہے. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں اس آیت میں سب سے پہلے اہل مکہ مخاطب ہیں، کیونکہ وہ بت پرست تھے، اس لیے انہیں شعور دلانے کے لیے ان کے بتوں کی مثال دی گئی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو تم نے 360 بت سجائے ہوئے ہیں، یہ سارے بت مل کر بھی کوشش کر لیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بتوں کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی مکھی کو تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور اگر مکھی ان کے سامنے سے پڑی مٹھائی میں سے کچھ لے اڑے تو یہ اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال کیوں دی؟ اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں سے کسی کی مثال دے دیتے. اللہ نے مکھی کی مثال اس لیے دی کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب مخلوق ہے، انسانوں کے سامنے اس کی ویلیو کم ہے. اچھا یہاں شہد کی مکھی کی بات نہیں ہو رہی، شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ نحل. ٹھیک ہے، یہاں پر ذباب کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ عام مکھی ہے جو لوگوں کو عموماً پسند نہیں ہوتی، انسانوں کے نزدیک اس کی ویلیو کم ہے. پھر یہ کہ یہ مکھی کسی سے بھی کچھ بھی چھینتی ہے، اس کا طریقہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. یہ وہ چیز اٹھاتی اور لے اڑتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی مثال اس لیے بھی دی ہو کہ عموماً بتوں کے نام پر کھانا یا مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں تو اس کو یہ مکھیاں لے اڑتی ہیں. مکھی بظاہر دیکھنے میں ایک حقیر چیز ہے، تخلیق اور بناوٹ کے اعتبار سے ریجیکٹڈ ہے، شکل و صورت اور کام کے اعتبار سے بھی لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اچھا کوئی بھی شخص اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اور اگر بیٹھ جائے تو فوراً سے اس کو اڑا دیتا ہے، جھٹک دیتا ہے. یہاں جس مکھی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو عام مکھی آپ جسے ہر جگہ اڑتا دیکھتے ہیں، یہ مکھی تقریباً 2.5 ماہ زندہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی عام سی مخلوق کہتے ہیں، آپ دیکھیے یہ کتنی خاص ہے. یہ 2.5 ماہ زندہ رہتی ہے اور 400 سے 600 انڈے دیتی ہے. اپنی اس مختصر سی زندگی میں یہ 400 سے 600 انڈے دیتی ہے. 1 سیکنڈ میں 500 بار اپنا پر ہلاتی ہے. انسان نے اب تک ایسی کوئی مشین نہیں بنائی. اس کی آنکھوں میں کئی لینس ہوتے ہیں اور تحقیق کے مطابق 5000 کے قریب اس کی آنکھوں میں لینس ہوتے ہیں. یہ اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے بہت تیزی سے دیکھ سکتی ہے. مکھی کا نچلا ہونٹ ٹرنک کی طرح ہوتا ہے، وہ کھانا اس میں محفوظ کر لیتی ہے اور باہر ایک لیکوڈ سے اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور ہضم بھی باہر ہی کر لیتی ہے. ہم اپنا کھانا تو معدے میں ہضم کرتے ہیں نا، اس مکھی کے کھانے کے ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اس کی باڈی کے اوپر ہے. وہ کھانے کے اوپر ایسا لیکوڈ چڑھا دیتی ہے کہ وہ کھانا طاقت بن کے اس کی باڈی میں ایبزارب ہو جاتا ہے. آپ اور بھی بہت سی تحقیق مکھی کے بارے میں کر سکتے ہیں اور یہ تحقیقات آپ کو مزید حیران ہی کریں گی. اب اللہ نے اپنی ادنا سی مخلوق کے حوالے سے بات کی کہ چلو ایک مکھی ہی بنا دو، اور اگر نہیں تو جو یہ لے کر اڑ جاتی ہے وہی حاصل کر کے دکھا دو.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. لن جو ہے نا ویسے اپنے آپ میں نہیں کا معنی نہیں دیتا، لیکن جب یہ کسی فعل کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس میں شدت کے ساتھ نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یخلقوا، ہرگز ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ذباباً، ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی اپنی پوری کوشش لگا دیں، اپنی پوری طاقت لگا دیں، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ ایک مکھی کیا بنائیں گے؟ مکھی ان سے اگر کچھ اڑا لے جائے تو یہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر اس مثال کے ذریعے یہی بات سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں ضعف الطالب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا. یہاں پر الطالب سے ابن عباس نے مانا مکھی کا لیا ہے، اور والمطلوب سے مانا بت کا لیا ہے. پھر یہ کہ اس سے دوسری مراد بھی ہے، الطالب سے مراد عابد ہے اور والمطلوب سے مراد معبود ہے. مشرک اگر غور کرے، یعنی جو شخص شرک کر رہا ہے، اگر وہ غور کرے کہ کمزوری اور بے بسی میں ان کے معبود ان سے بھی بڑھ کر ہیں، ان سے پھر حاجتیں مانگنا بے وقوفی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ایک خاص ضعف کا ذکر کیا ہے نا، کہ یہ ہستیاں مکھی نہیں بنا سکتی، یہ ہستیاں مکھیاں جو اڑا لے جائیں اس کو نہیں چھڑا سکتی، یا یہ بت اگر ان پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو بت اپنے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے. ایک خاص ضعف کا ذکر کیا نا. لیکن اگر مشرک غور کرے تو ان کے معبودان باطل میں اور بہت ساری بے بسیاں اور کمزوریاں ملیں گی، تو پھر ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر کسی کو یہ غرور ہے، تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ایک دانہ پیدا کرے یا ایک چونٹی پیدا کر کے دکھا دے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. قرآن کی آیت میں تو مکھی کی بات ہو رہی ہے، لیکن بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے دو اور آپشنز دیے، ایک دانہ بنا کے دکھا دو، ایک چونٹی بنا کر دکھا دو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری، جیسے حق ہے اس کی قدر کا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. یہ بات کہہ کر نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی، البتہ نہایت قوت والا ہے، عزیز، بہت زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ہی قوت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. آپ کو اگر وہ واقعہ یاد ہو کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اس کو کہا کہ صبر کرو. اس عورت نے کیا کہا؟ مجھ سے نہیں ہوتا صبر، آپ پر گزرے تو پتہ چلے. اس طریقے کی بات اس نے کی. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک شخص وہاں آیا اور اس نے کہا کہ تم کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ تو اس عورت نے کہا کون تھے؟ کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب میڈیا کا تو دور تھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچرز جو ہے وہ ادھر ادھر موو ہو سکتی ہوں، ایسا تو کچھ تھا نہیں. جب وہ پہچانی تو بھاگی بھاگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں، جو نصیحت آپ نے مجھے کی میں اس نصیحت کو لیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں لے سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی. تو قدر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس ہستی کو پہچانیں. یہاں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ریزن لوگ اللہ کو پہچانے ہی نہیں، لوگوں نے اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی. اب آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے تو جادوگر پہچان گئے. کیا پہچان گئے؟
کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو جادو سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، یہ تو معجزات ہیں، فوراً سے ایمان لے آئے. لیکن فرعون نہیں پہچانا، وہ ایمان نہیں لایا. صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے قرآن کو پہچان لیا تو وہ ایمان لے آئے. لیکن ابو جہل نہیں پہچانا، ابو لہب نہیں پہچانا تو وہ نہیں ایمان لائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہی ہم توحید پر آ سکیں گے، تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کر سکیں گے. اللہ کی معرفت ہمیں شرک سے بچاتی ہے. اور آپ سب یہ بات یاد رکھیے گا، شرک ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں گے تو ہی ہم شکر گزاری کریں گے، کیونکہ قدردانی سے ہی شکر گزاری آتی ہے، اور شکر گزاری سے ہی عبادت کا لطف آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے تو اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کی قدر و منزلت کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں، بے بس مخلوقوں کو خالق بنا دیا، اس کا شریک بنا دیا. اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا صحیح علم ہوتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ صرف اپنی ایک جھلک بھی دکھا دیتے نا دنیا والوں کو، لوگ شرک نہ کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب پسند ہے، اسی وجہ سے امتحان بہت بڑا ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا، یعنی اٹھا لے گا. پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پاور ہے وہ اس اہل کتاب کے شخص کو پتا تھا، اور اس نے اس کا آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار بھی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اسی کے پاس ہی سارے پاورز ہیں. لیکن ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے. ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، آپ کو کتنی قدر ہے اللہ کی؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنی قدر کرتے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں، اگر آپ بغیر تجزیہ کیے، اپنا جائزہ لیے بغیر جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہمیں تو بڑی قدر ہے اللہ کی. لیکن اوور آل آپ کی جو زندگی ہے اس میں جو آپ کی فرما برداری کا لیول ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اللہ کی قدر جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کبھی بھی توکل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی توحید سے ہٹیں گے نہیں، آپ کبھی شرک کریں گے ہی نہیں اگر آپ کو اللہ کی قدرت اور منزلت کا اندازہ ہو جائے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلاتا بھی ہے جب زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو ہم سے سالو ہو کر ہی نہیں دیتا، اور پھر اللہ اس کو بڑی آسانی سے حل کروا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو گیا، یہ میرے رب نے کیا. کیوں؟ وہ سب چیز پر قادر ہے. آپ کو بارہا اللہ تعالیٰ اپنا اس اعتبار سے بھی احساس کرواتے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم اس معرفت کو کتنا لینے والے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں گے تو ہی ہم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں نا، بھرپور نعمتیں دے رکھی، آپ اور میں گننے بھی جائیں تو گن نہیں سکیں گے کہ کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی. لیکن ان نعمتوں کو آپ نعمت تبھی سمجھیں گے نا جب آپ اس اعتبار سے اپنے اندر یہ احساس رکھیں گے کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے مجھے دی، میں تو اس پر قادر نہیں. تو آپ صحیح معنوں میں قدر کریں گے، صحیح معنوں میں شکر کریں گے، اور جتنے جتنے زیادہ شکر گزار ہوں گے نا، آپ کو عبادتوں میں بھی وہی لطف آئے گا. کیونکہ عبادت اپنے آپ میں مٹھاس رکھتی ہے، اور یہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے.
اور آخر میں آپ دیکھیے اس آیت کی 2 صفات آئی ہیں، قوی اور عزیز۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو زبردست ہے، اور میں نے آپ کو عزیز ان کے کچھ معنی ایڈیشنلی بھی بتائے تھے، اللہ کیسا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یستوفی چن لیتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولن پیامبر یا پھر پیغام دینے والا، ومن الناسی اور لوگوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنا پیغام بھیجنے والے مختص کر لیے ہیں، چن لیے ہیں۔ یہاں رسالت کے دونوں واسطوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نمبر 1 فرشتے اور نمبر 2 بشر۔ ایکچولی مشرکین کو ان کے اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے کہ طائف اور مکہ کے سرداروں پر وحی کیوں نہیں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کفار مکہ کا یہی کہنا تھا، جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ صاد کی آیت نمبر 8 میں، انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ملے کہ ان پر وحی اترے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ وہ اپنی پیغمبری کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے، اور اسی طرح انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے، اور وہ بصیر ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے۔ آپ دیکھیں تو فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا ہے؟ جو وحی لے جانے کا کام کرتے ہیں، جبرائیل امین۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی بہت سارے انسانوں کو چنا، اور یہاں پر خاص الخاص جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بھی چنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، یعنی فرشتوں، رسولوں اور انسانوں کے آگے جو کچھ ہے، ان کا جو فیوچر ہے اللہ جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے ماضی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی قدرت کو واضح کر رہے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے سب کام، آنا سبھی کو اللہ کے پاس ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ جو یہاں آیت نمبر 74 میں بات ہوئی، ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری، جیسے حق ہے اس کی قدر کا. انشاءاللہ آپ اس آیت کے حصے کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جو سورۃ الحج کا اینڈ ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوگی، تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ جو اللہ کی قدر کرے گا وہی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. انشاءاللہ پھر جب ہم اختتام پڑھیں گے تو ہم اس آیت کے ساتھ اس کو لازمی لنک کریں گے.